अकीदते इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नाजरीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि कौन से नबी ने 100 साल नींद की और हैकल सुलेमानी से तमाम सोना और कीमती ज़रूफ कौन लूट कर ले गया और तौरात के सब नुस्खे किसने नजरे आतिश किए। और मजीद जानते हैं आज की वीडियो में कि 1 लाख के लगभग बनी इसराइल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर भेड़ बकरियों की तरह हंका कर यरूशलेम से बाबल कौन ले गया। तो चलिए नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं आज की वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तस्करा तौरात और कुरान मजीद दोनों में मौजूद है। आप अल्लाह के नबी और बनी इसराइल के पैगंबर थे। आप हारून अलैहिस्सलाम की 16वीं पुश्त से थे। आपकी नौउम्री में ही बनी इसराइल पर तबाही और बर्बादी के वो वाक़यात पेश आए जिनकी पेशनगोई बनी इसराइल के पिछले पैगंबरान ने अज़म कर चुके थे। 586 कबले मसीह के लगभग बाबल के बादशाह बुख्ते नसर ने बनी युहादा पर अपने तीसरे जबरदस्त हमले में यरूशलेम और हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी, पूरे शहर को आग लगा दी। हैकल सुलेमानी से तमाम सोना और कीमती ज़रूफ लूट कर ले गया। तौरात के सब नुस्खे नजरे आतिश कर दिए। हजारों आदमी कत्ल हुए और 1 लाख के लगभग बनी इसराइल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर भेड़ बकरियों की तरह हंका कर यरूशलेम से बाबल ले गया। लोगों की एक कसीर तादाद रास्ते की सख्तियों, थकन और भूख प्यास के बाइस बाबल पहुंचने से पहले ही हलाक हो गई। इन असीरों में एक नबी और एक होने वाला नबी यानी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो अभी नौजवान थे। नाज़रीन इकराम, तौरात में है कि बुख्ते नसर ने बाबल पहुंचने पर ख्वाजा सराओं के सरदार स्निपनर को हुक्म दिया कि इसराइली असीरों में से चंद आलिए नसब साहिब इल्म और दानिश अफराद को शाही दरबार में शरीक होने के लिए मुंतखब किया जाए। इन्हें बाबली जबान सिखाई जाए और इन्हें शहाना गजा बहम पहुंचाई जाए ताकि इनके चेहरों पर रौनक आ जाए। स्निपनर ने निहायत गौर व फिक्र के बाद बनी इसराइल से 4 अफराद मुंतखब किए। ये हजरत दानियाल, हजरत उज़ैर, खनपा और मीसा एल थे। इसने इनके नाम बदल दिए। दानियाल का नाम बेल तशफर, उज़ैर का नाम अपनजू, खनपा का सिद्रक और मीसा एल का नाम मीसक रखा गया। नाजरीन इकराम, इन्हें कुलदानी जबान सिखाई गई, जर बर्ग लिबास पहनाए गए और शाही गजा दी गई। इसमें चूंकि शराब भी शामिल थी, इसलिए हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने इसे खाने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हमारे चेहरों पर रौनक लाना मकसूद है तो 10 दिन के लिए साग पात पर गुजारा करने दिया जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ और बादस इन्हें तरोताजा चेहरों के साथ बख्ते नसर के सामने पेश किया गया। आपको अहले दरबार में शामिल कर लिया गया। इस दौरान हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तबलीग और इरशाद का फरीजा भी अंजाम देते रहे। बख्ते नसर आपके मवाज़ सुनकर आपकी सदाकत का कायल हो जाता, लेकिन फिर अपनी कदीम और आबाई गुमराही की तरफ लौट जाता। उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बाबल की गवर्नरी के ओहदे पर फाइज किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को गवर्नर बनाकर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को मुशीर की हैसियत से अपने पास बुला लिया। नाजरीन इकराम,
اپنی اسی آبائی گمراہی اور شرک کے باعث بخت نصر نے سونے کا ایک بت بنوایا جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی۔ اس نے بت کو صوبہ بابل میں نصب کروا دیا اور اعلان عام کروا دیا کہ جب پوجا کے ساز بجائے جائیں تو ہر شخص کو لازم ہے کہ اس بت کو سجدہ کرے۔ جو انحراف کریں گے انہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ سب نے حکم کی تعمیر کی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ چنانچہ بخت نصر کے پاس شکایت پہنچی کہ عبد نجو یعنی حضرت عزیر علیہ السلام، صدرک اور میثق نے شاہی فرمان سے انحراف کر کے بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، بخت نصر نے غضبناک ہو کر ان تینوں کو طلب کیا اور بگڑ کر حکم دیا کہ ان تینوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ جن لوگوں نے انہیں اٹھا کر آگ میں ڈالا وہ خود شعلوں سے جل کر مر گئے، لیکن تائید ازیدی سے حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ کے دونوں ساتھی بالکل محفوظ رہے۔ بخت نصر نے تینوں کو آگ میں چلتے پھرتے دیکھا تو سخت پریشان اور حیران ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل کی گورنری آزمائش آتش کے بعد ملی تھی۔ ناظرین اکرام، بخت نصر کے مرنے کے بعد عدیل مدروک برسر اقتدار آیا اور اس کے بعد بخت نصر کا دوسرا بیٹا بیل شزر تخت پر بیٹھا۔ وہ بھی سخت گمراہ اور ظالم و جابر تھا۔ اس وقت فرانس میں سائرس اعظم یا کی خسرو، قرآن مجید نے ذوالقرنین کہا ہے، نے نہایت طاقتور حکومت قائم کر لی۔ 538 قبل مسیح اور بعض روایات کے مطابق 518 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو 70 سالہ اسیری سے رہائی دلائی اور وہ اپنے آبائی وطن یعنی بیت المقدس روانہ ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس رہائی سے لے کر ارتخشش سطح شاہ فرانس اور شیر کی حکومت کے 7ویں سال تک تورات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں۔ سائرس اعظم کے بعد دارا اور دارا کے بعد اردشیر تخت پر بیٹھے۔ اس درمیانی مدت میں شاہان فرانس کی مدد اور زربابل بن سیالتی ایل، یشو بن صدق، حضرت جہی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ یہ کام سائرس اعظم کے دور میں شروع ہوا اور دارا کی حکومت کے 6 سال مکمل ہوا۔ اس دوران جو شہر بخت نصر کے حملوں سے بالکل ویران اور برباد ہو گیا تھا دوبارہ پہلے کی طرح آباد ہو گیا۔ تورات میں ہے کہ اس کے بعد اردشیر کی حکومت کے 7ویں سال حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، یہ مدت تقریباً 100 سال بنتی ہے۔ اس عرصے میں پیش آنے والا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بابل کی اسیری کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر واپس بیت المقدس تشریف لا رہے تھے۔ جب بیت المقدس قریب آیا اور دور سے آپ کی نظر اس کی تباہی اور بربادی پر پڑی تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ اس قدر ویرانی کے بعد اب یہ پھر کس طرح آباد ہو سکے گا۔ آپ بہت تھک گئے تھے، چنانچہ آپ نے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، کھانا سرانے رکھا اور پیڑ کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ اس وقت ایک پہر دن چڑھا تھا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ اتنے میں وحی آئی اور پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر سوئے؟ عرض کیا 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ ارشاد ہوا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک مردہ رہے اور اب پھر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے گئے ہو۔ اپنے گدھے اور کھانے کو دیکھو، گدھا مر چکا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر چورا ہو گئی تھی، مگر کھانا اسی طرح تازہ تھا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے۔
اب جو آپ نے سامنے نظر اٹھائی تو ویرانی اور بربادی کا وہ خرابہ جو کبھی بیت المقدس کا بارونق شہر تھا اب پھر آباد ہو چکا تھا۔ آپ کو بیت المقدس کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ شاہی فرمان کے مطابق آپ کو حاکموں اور قاضیوں کے تقرر کا اختیار دیا گیا اور آپ کے احکام کی تعمیل سب کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ ساتھ ہی شاہ فرانس اور ارد شہر نے مملکت کے خزانچیوں کو حکم دیا کہ بیت المقدس کے لیے جتنے روپے اور سامان کی ضرورت ہو وہ بلا توقف حضرت عزیر علیہ السلام کو دیا جائے۔ ناظرین اکرام، بخت نصر کے حملوں میں چونکہ تورات کے تمام نسخے جل کر ختم ہو گئے تھے، اس لیے جب بنی اسرائیل رہائی کے بعد واپس آئے تو ان کے پاس تورات کا کوئی نسخہ موجود نہ تھا اور ان کی نئی نسل عبرانی زبان سے بھی ناواقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ، شریعت موسوی کے ماہر اور زبردست فقیہ تھے، چنانچہ آپ نے عبرانی اور گلدانی زبانوں میں اثر نو تورات کو مرتب کیا۔ آج جو تورات موجود ہے وہ اسی کی تحریف شدہ صورت ہے۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ یروشلم میں جب آپ نے لوگوں کو جمع کیا تو 2 تابندہ شہاب اترے اور آپ کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اثر نو تورات مرتب کر کے عنایت فرمائی۔ ناظرین اکرام، تورات کو اثر نو مرتب کرنے اور بنی اسرائیل کی آزاد زندگی کی دوبارہ ابتدا کرنے کی وجہ سے یہود میں آپ کی شخصیت بہت مقدس مانی گئی، یہاں تک کہ یہود کا ایک طبقہ آپ کو عیسائیوں کی طرح نعوذ باللہ ابن اللہ کہنے اور ماننے لگا۔ فلسطین کے نواح میں آج بھی یہودیوں کا وہ فرقہ آباد ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی طرح آپ کا مجسمہ بنا کر اس کی پرستش کرتا ہے۔ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مدینہ میں بھی اس اعتقاد کے چند لوگ موجود تھے۔ ابن حزم نے ملل میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا صدوقی فرقہ جو یمن میں تھا اس کا عقیدہ بھی یہی تھا۔ ناظرین اکرام، ابن کثیر نے وہب ابن منبع، کعب احیار اور عبداللہ بن سلام کی ایک روایت کے مطابق عراق میں دیر حسکیل کے قریب کریا سائر آباد میں آپ کی قبر بتائی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ کی قبر دمشق میں بتائی گئی ہے اور یہی درست ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔